نیکسٹ جنریشن لیڈر مریم نواز، پاکستان کی آنے والی نئی وزیر اعظم مریم نواز. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اس کارکردگی اور اس کام کی وجہ سے جو مریم نواز اس وقت پنجاب میں کر رہی ہیں. لیکن اس سے پہلے ابھی بانی تحریک انصاف عمران خان اور بشرا بی بی کو 17 سال قید سنا دی گئی توشہ خانہ 2 کے اندر. جو آدمی پچھلے 10 سال سے چور 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 کے نعرے لگاتا رہا، آج چوری اس کے اوپر ثابت ہوگی. تو میں تو اس کو پاکستانی سیاست میں ایک ماضی کا حصہ سمجھتا ہوں. پاکستانی سیاست میں عمران خان کا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. شاہ محمود قریشی جیل سے رہا ہوں گے. شاہ محمود قریشی صاحب کو الیکشن لڑوایا جائے گا. شاہ محمود قریشی صاحب سب لیڈر جو تحریک انصاف کے اس وقت ان کے ساتھ سیاست کرنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ہوں گے. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہوں گے اور پاکستانی سیاست دوبارہ اپنی ڈگر پر چلے گی اور پرامن پاکستان اور ترقی یافتہ پاکستان کا ہمارا خواب پورا ہوگا. تبدیلی کے نعرے تو کوئی لگاتا رہا ہے، لیکن تبدیلی لا رہی ہے مریم نواز. وہ کیسے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ترقیاتی فنڈ جاری ہوتے تھے. ترقیاتی فنڈ ایم این اے صاحب کو دیے جاتے تھے اور ایم این اے صاحب اپنا حصہ رکھ کے اپنے 2 ایم پیوں کو وہ فنڈ ٹرانسفر کرتے تھے اور ایم پی اے صاحبان اپنا حصہ رکھ کے وہ فنڈ چیئرمینوں کو دیتے تھے. پھر چیئرمین اپنا حصہ رکھ کے کونسلروں کو دیتے تھے اور پھر کونسلر ٹھیکیداروں سے پیسے لے کے بدعنوانی اور کرپشن کیا کرتے تھے اور پاکستان کے خزانے کا پیسہ ان چند لوگوں میں بانٹ دیا جاتا تھا. مریم نواز نے وہ پیسہ سیاستدانوں کو دینے کی بجائے سیدھا عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کرنا شروع کر دیا. یہ ایک خواب تھا. یہ ایک خواب جو آج حقیقت کی شکل اختیار کر چکا ہے. چند مہینے پہلے یا سال یا 1.5 سال پہلے جب سی ایم پنجاب مریم نواز آئیں تو انہوں نے جو اپنے منصوبے جو انہوں نے محنت کی ہوئی تھی وہ عوام کے سامنے رکھے، میڈیا کے سامنے رکھے. تو ہم لوگ بھی دیکھ رہے تھے کہ کب یہ عملی جامہ پہنایا جاتا ہے ان منصوبوں کو اور کب یہ گراؤنڈ پر ہمیں نظر آئیں گے یا یہ منصوبے کاغذوں میں یا میڈیا میں رہیں گے. آج وہ سارے منصوبے حقیقی شکل اختیار کر چکے ہیں. عوام میں وہ چیزیں آ چکی ہیں. عوام کو گراؤنڈ پر وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. وہ سیاستدان جو کرپشن کرتے تھے، وہ پیسہ جو وہ لوگ کھاتے تھے، اس نے نہایت چابکدستی سے، عقل مندی سے وہ پیسہ ان سیاستدانوں سے دور رکھا اور وہ پیسہ سیدھا عوام کے پاس پہنچنا شروع ہو گیا. اسٹوڈنٹوں کو پیسے مل رہے ہیں، بچیوں کو پیسے مل رہے ہیں، بچوں کو پیسے مل رہے ہیں، ڈائریکٹ پیسے مل رہے ہیں، کسانوں کو مل رہے ہیں، بزنس مینوں کو مل رہے ہیں. سب کو ڈائریکٹ پیسے مل رہے ہیں اور پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. پنجاب کے اندر گلیوں کے کام جس طرح ہو رہے ہیں، ٹف ٹائل لگ رہی ہے، لائٹیں لگ رہی ہیں. یقین کیجئے اس طرح کا سامان اور اس طرح جس طرح سے کام ہو رہا ہے، یہ ہم پاکستانیوں کا خواب تھا جو مریم نواز نے سچ کر دکھایا. اب آگے اس کو پاکستان کا پرائم منسٹر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. اس کے مد مقابل جتنے بھی سیاستدان ہیں اس کے سامنے بونے ہیں. یقیناً مریم نواز کے پیچھے ان کے جہاں دیدہ باپ میاں نواز شریف صاحب کا ہاتھ ہے. ان کا جو تجربہ ہے وہ اس کے پیچھے ہے. محنت مریم نواز کی ہے. پنجاب میں مریم نواز اور پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف محنتی بھی ہیں اور جہاں دیدہ بھی ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات، اللہ جس کو عزت دے. انڈیا کے ساتھ جنگ میں جنرل عاصم منیر نے جو کارکردگی دکھائی، جس طرح لیڈ کیا اور اپنی فوج کو جس طرح لڑوایا، وہ دنیا کے سامنے ایک مثال ہے.
ہم پاکستانیوں کے لیے ایک فخر کی بات ہے، اور آج ہم پوری دنیا کے اندر سر اونچا کر کے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستانی معافی خوف۔ تو ٹیکنالوجی اور عقل مندی، اور سب سے بڑی بات اس پاک ذات کا شکر کہ اس نے پاکستان کو یہ دن دکھایا، ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب ہوا۔ ہم آج دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے قابل ہیں، اور یقیناً اس کے پیچھے جنرل عاصم منیر کا عزم ہے، اور ہماری فوج کی ان شہیدوں کی جو ہمارے سکون کی خاطر، اس ملک کے خاطر، اس مادر وطن کی خاطر قربان ہوئے، ان کی قربانیاں ہیں، ان کی قدر ہمارے دلوں کے اندر ہمیشہ رہنی چاہیے۔ ہم جو اس دنیا میں موجود ہیں اور جو اس دنیا سے وہ چلے گئے، وہ ہماری خاطر لڑے، اور ہماری خاطر، اس پاکستان کی خاطر انہوں نے قربانیاں دی۔ ان کو ہمارا سلام ہے، جنہوں نے ایسا کام کیا کہ آنے والی نسلیں بھی ان پر فخر کریں گی۔ دوسری بات، پوری دنیا آج پاکستان کو دیکھ رہی ہے، پاکستان کو لیڈر مان رہی ہے۔ وہی پاکستان جس کا ذکر کسی کھاتے میں نہیں ہوتا تھا، آج دنیا سلام کر رہی ہے پاکستان کو۔ ہم بیرونی طور پر، اندرونی طور پر ڈے بائی ڈے مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ برکف میں پھر مریم نواز کی کارکردگی کی طرف آتا ہوں۔ مریم نواز کی کارکردگی، آئی ایم امپریس۔ مجھے یقین نہیں آتا جس طریقے سے اس نے پلاننگ کر کے اپنی ٹیم کو لے کے چلی، اور ہر روز کی بنیاد پر اس نے کارکردگی دکھائی۔ فوگ جو ہمارے پنجاب میں ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا تھا، وہ آج کہیں نہیں ہے۔ کرپشن کے لیے وہ کمر بستہ ہے، کرپشن کرنا اب ممکن نہیں رہا، تھانوں کا کلچر بدل چکا ہے، خدمات اور سروس ہر محکمہ دے رہا ہے، اس کے پیچھے اس کی لیڈرشپ ہے، اس کے پیچھے اس کی کارکردگی ہے، اور اس کی ذہنی صلاحیت وہ تو دیکھنے والی ہے۔ تو زبردست، ہر لحاظ سے پاکستان اس وقت بہترین راستے پر ہے، اور جو ہمارا خواب تھا کہ پاکستان کے اندر ایک تبدیلی ہے، پاکستان میں دریا ہیں، پاکستان میں سمندر ہیں، پاکستان میں پہاڑ ہیں، 6 ہمارے موسم ہیں، بارش ہے، گرمی ہے، سردی ہے، برف باری ہے، برسات ہے، کیا نہیں ہے ہمارے ملک میں؟ نہیں تھا تو ایک لیڈر نہیں تھا۔ وہ لیڈر ہم ڈھونڈنے نکلے تھے، لیکن وہ لیڈر شاید اچھا کرکٹر تو ہو سکتا ہے، اچھا سیاستدان نہیں ثابت ہوا۔ نہ اسے ان چیزوں کا پتہ تھا، نہ اس نے کونسل کا الیکشن لڑا، نہ اسے سسٹم کا پتہ تھا، نہ اسے سیاست کا پتہ تھا۔ فیض یاب، بس فیض یاب، بس اوئے توئے، لڑائی جھگڑا۔ پچھلے 10 سال میں نے اس کی زبان سے کوئی اچھا لفظ نہیں سنا، میں نے کبھی کوئی اچھا آئیڈیا نہیں دیکھا، میں نے کبھی اس کو کوئی کام کی بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ عجیب فضول سا انسان تھا، جو ہمارے ملک کی سیاست میں گندگی، بدتمیزی اور ذاتیات پر حملے، ان چیزوں کو پھیلا کر آج وہ جیل میں بند ہے، اپنی کارکردگی کی بنیاد پر، اپنی حرکتوں کی بنیاد پر، اور وہ دنیا کے سامنے ہے۔ کسی کی مخالفت یا حمایت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ثبوت موجود ہیں کہ 30 کروڑ کی گھڑی چند لاکھ میں خریدی۔ اس میں کیا سچ ہے؟ اس میں کیا کچھ چھپانے والی